السلام علیکم جی، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ تقریباً 74 سالوں سے ہم ایک عجیب بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ قائد اعظم اور مسلم لیگ کی لیڈرشپ پاکستان میں کس قسم کا نظام چاہتے تھے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم مسلم لیگ کی سیاست پر ایک طائرانہ نظر دوڑائیں 1906 سے 1947 تک، تو ہم پالیسی کے حساب سے 3 ادوار میں جو ہے مسلم لیگ کی سیاست بٹی ہوئی ہے۔ 1906 سے 1937 تک مسلم لیگ کی پالیسی میں مسلم لیگ کی جو پارٹی پالیسی ہے اس میں کسی جداگانہ ریاست کا مطالبہ موجود نہیں تھا۔ 1937 سے 1940 تک کا جو فیز ہے یہ ایک ٹرانزیشن کا فیز ہے کہ جس میں مسلم لیگ کی لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تھوڑا تبدیل ہوا ہے، اور اس کے جو بھی عناصر ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہیں، کانگریسی وزارتیں ہیں اور ان کا رویہ جو ہے۔ اس کے بعد اس کا رزلٹ جو ہے وہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور کی صورت میں نکلتا ہے کہ جس میں باقاعدہ ایک جداگانہ ریاست کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 1947 تک کی جو سیاست ہے وہ باقاعدہ ایک الگ ریاست کی جدوجہد پر مشتمل ہے۔ تو اب ہمارے ہاں جو بحث کی جاتی ہے عام طور پہ، جو دائیں طرف سے جو دلائل اور جو چیزیں ثبوت کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں وہ اس آخری دور کی چیزیں ہوتی ہیں 1940 سے 1947 تک کی، اور جو دوسری طرف سے چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں وہ اس سے پچھلے دور کی چیزیں ہوتی ہیں 1906 سے 1937 تک کی۔ تو 1906 سے 1937 تک کے اگر آپ دور پہ غور کریں تو مسلم لیگ کی لیڈرشپ جو تھی وہ اس میں زیادہ تر وہی وڈیرے وغیرہ جو ہے وہ بائیں طرف سے کہا جاتا ہے چیزیں، وہ ساری چیزیں اس میں موجود تھیں۔ وہ مسلمانوں کی جماعت تھی، کوئی اسلامی جماعت نہیں تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن 1940 سے 1947 تک جو ہے اس کی جدوجہد پہ اگر آپ غور کریں تو وہ ایک مکمل اسلامی نظام کے حصول کی جدوجہد تو نہیں، لیکن کم از کم وہ اس جیسی دکھتی ضرور ہے کہ اس دور کے اگر آپ نعرے دیکھیں تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور جو دستور ہے وہ تو ہمارے نبی ہمیں 1300 سال پہلے دے کر گئے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ کو آخری دور میں ملتی ہیں۔ تو اس میں پھر ایک کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو اگر عوام کی سطح پر ہم دیکھیں تو 1937 تک مسلم عوام کی اکثریت جو ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھی۔ 1937 میں جو ایک ٹرانزیشن کا فیز سٹارٹ ہوا 1937 کے انتخابات کے بعد 1940 تک، 1940 میں جب پارٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ تھی کہ ناؤ وی آر اسٹرگلنگ فار اے سیپریٹ اسٹیٹ، تو اس کے بعد ظاہر اب اسٹیٹ عوام کی حمایت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا پالیسی اپنائی گئی، بیسیکلی دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف آل دس ڈسکشن، کیونکہ عوام جو ہے وہ اس وقت ان کا میجر سورس آف ایجوکیشن جو ہے وہ مدرسہ تھا، اکثریت عوام کا، اور ایک مدرسے کی عوام کو یا آپ اسلام یعنی جو کانٹینٹ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے اس پہ کنونس کر سکتے ہیں، یا جو پڑھانے والے ہیں یعنی علماء وہ کنونس کر سکتے ہیں، وہ کسی طرف لگا سکتے ہیں۔ تو علماء ویسے مسلم لیگ کے خلاف تھے، شروع سے تقریباً اینڈ تک علماء کی اکثریت جو ہے وہ مسلم لیگ کے خلاف رہی۔ تو اس وقت ایک ہی پوائنٹ بچتا تھا کہ اسلام کے نام پر جو ہے وہ مسلم عوام کی اکثریت کو اپنے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، اور اسی کا جو ہے وہ اسی کو آگے لے کر چلا گیا، اور اسلام جو ہے وہ پالیسی میں جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ایڈ کر دی گئیں کہ مسلم لیگ کی اسٹرگل جو ہے وہ لگے کہ شاید کسی اسلامی نظام کی اسٹرگل ہو رہی ہے۔ تو اب اگر یہ دیکھا جائے کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے یا سیکولر نظام ہونا چاہیے کہ ریزلٹنٹ ایک ظاہر ریاست بنی ہے، تو اس میں اب یہ کنفیوژن تو کریٹ ہو جاتی ہے کہ مسلم لیگ میں جو ہے وہ دوسرے طرف کے لوگ بھی تھے، اور بعد میں جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ کسی اور پوائنٹ پر اکٹھا کیا گیا۔ تو اب یہاں یہ بحث بنتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے وہ اسلامی نظام چاہتے تھے، اسلامی ریاست چاہتے تھے، اور دوسری طرف والے کہتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر ریاست چاہتے تھے۔ میرے خیال میں یہ بحث ہی
جو ہے وہ بے سود ہے اور شاید اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ریاست جو ہے وہ عوام سے ہے، وہ لیڈرشپ ٹھیک ہے اس میں ایک اسینشیل پارٹ ہے، لیکن جو ریاست کا وجود ہے وہ عوام ہے۔ تو عوام کی ایما پر یہ فیصلہ ہونا تھا کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے ایک تاریخی فیکٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے لاتا چلوں کہ قرارداد مقاصد جب پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں پیش کی گئی تو اس وقت کچھ لوگوں نے باقاعدہ تقاریر کی کہ 20ویں صدی میں یہ کیا دقیانوسی قسم کی چیزیں جو ہے وہ ہم پاس کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت مولانا شبیر احمد عثمانی نے کھڑے ہو کر باقاعدہ دھمکی لگائی کہ اگر یہ قرارداد یہاں پاس نہ کی گئی تو میں یہیں استعفیٰ دے کر عوام میں جاؤں گا اور عوام کو بتاؤں گا کہ پچھلے 7-8 سال سے جو بھی وعدے آپ سے کیے گئے وہ سب جھوٹ تھا۔ تو اس کے بعد وہ قرارداد پاس کی گئی۔ تو عوام جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ پاکستان کا نظام کیا ہونا چاہیے، اور عوام جو ہے وہ اس کو کس ایجنڈے پر اکٹھا کیا گیا، عوام جو ہے وہ کیا اس کی رائے کیا تھی۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پیش کرنے کے لیے تو چیزیں کچھ تاریخی فیکٹس اور بھی ہیں، لیکن میں ایک کامن سینس کی بات کروں گا، کیونکہ آج کے دور میں بیٹھ کے ہم 74 سال یا 80 سال پرانی بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم آج کے دور سے ریلیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ آج جدید ترین دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، کہ جب آپ کے پاس کانوینٹ ہے اور LGS ہے، بیکن ہاؤس ہے، روٹس ہے، لمس ہے، نسٹ ہے، IBA ہے، اور اس طرح کے جو ہیں وہ ماڈرن انسٹیٹیوٹس ہیں، ڈیولپڈ یونیورسٹیز ہیں، ماڈرن اسکول سسٹمز ہیں، اور ان کے پڑھے ہوئے لاکھوں گریجویٹس مارکیٹ میں موجود ہیں۔ تو اس جدید دور میں بھی آپ پاکستان کی عوام کو اسلام کے علاوہ کسی ایجنڈے پر اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اگر کسی ایجنڈے پر اکٹھا کر سکتے ہوتے تو وہ کرپشن جیسے جو ہے وہ مسائل ہونے تھے، تو کرپشن پر بھی ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی 2018 کے الیکشن میں آدھی سیٹیں بھی نہیں لے سکی کرپشن کے خلاف جدوجہد میں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو اسلام کے علاوہ آپ کسی پوائنٹ پر اکثریت کو اکٹھا نہیں کر سکتے آج کے دور میں، آج کے جدید دور میں۔ تو اس وقت جب عوام کی اکثریت کا سورس آف ایجوکیشن ہی مدرسہ تھا، اسلام کے علاوہ کسی اور پوائنٹ پر اکٹھا کیسے کر لیا گیا؟ ہمیں یہ بات جو ہے وہ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ دوسرا میرا ایک شکوہ ہے بائیں طرف کے لوگوں سے، وہ یہ کہ جب اوورآل ہم نظام کی بات کرتے ہیں کہ ریاست میں کیا نظام ہونا چاہیے، تو آپ پاپولر ساورینٹی کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عوام کی حاکمیت ہونی چاہیے، عوام یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس قسم کی جو ہے وہ حکومت ہوگی اور کس قسم کی جو ہے وہ آگے چیزیں ہوں گی، مطلب جو فائنل اتھارٹی ہے وہ عوام کے پاس ہوگی ان دی اینڈ اگر ہم بات کریں۔ تو جب پاکستان کے نظام کی بات آتی ہے تو پھر آپ عوام پر کیوں نہیں آتے؟ پھر آپ ہمیں یہ کنونس کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں کہ قائد اعظم کیا چاہتے تھے یا مسلم لیگ کیا چاہتے تھے؟ تو یہ آپ کی طرف سے میرے خیال میں یہ بددیانتی ہے۔ اگر پاکستان میں بریگزٹ کے پیٹرن پہ کوئی اگر ریفرینڈم ہوتا ہے تو یہاں 70 سے 80% عوام جو ہے وہ اسلامی نظام کو ووٹ کرے گی۔ تھینک یو سو مچ چیف۔